المقتحم عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموه تحاببتم افشوا السلام بینکم او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحیح مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث پاک کے راوی ہیں، فرماتے ہیں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ کامل مومن بن جاؤ۔ یعنی جنت میں وہی مومن داخل ہوگا جس کا ایمان مکمل ہوگا۔ جب تک تمہارا ایمان مکمل نہیں تب تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتے۔ تو تم جنت میں نہیں جا سکتے حتیٰ کہ کامل مومن ہو جاؤ۔ ولا تؤمنوا حتی تحابوا، اور تمہارا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہ کرو۔ یعنی جنت میں داخلے کے لیے ایمان کا مکمل ہونا ضروری ہے، اور ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک مسلمان آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہ کریں۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایک ایسا عمل نہ بتاؤں کہ تم وہ عمل کرو تو تمہاری آپس میں محبت پیدا ہو جائے، تم آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے لگو، پیار کرنے لگو۔ ظاہر ہے یہ بڑا ضروری اور اہم عمل ہے، کیونکہ آپس میں محبت ہوگی تو ایمان مکمل ہوگا، ایمان مکمل ہوگا تو جنت میں داخلہ ہوگا، اس لیے آپس میں محبت کرنا انتہائی ضروری ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا، میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں کہ تم وہ عمل کرو تو تمہاری آپس میں محبت پیدا ہو جائے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، آپس میں ایک دوسرے کو سلام کیا کرو، آپس میں ایک دوسرے کو سلام کیا کرو۔ افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام کرو ایک دوسرے کو۔ یہ وہ عمل ہے کہ جس کے کرنے سے تمہاری آپس میں محبت پیدا ہو جائے گی، کہ آپس میں جب بھی ملو تو ایک دوسرے کو سلام کرو، ٹھیک ہے جی۔ تو سلام وہ چیز ہے جو دل کے اندر آپ کے محبت پیدا کرتی ہے۔ اور ایک حدیث پاک حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جسے جانتے ہو اسے بھی سلام کرو، جسے نہیں جانتے اسے بھی سلام کرو، ٹھیک ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں فرمایا کہ جب کسی سے ملو سلام کرو تو اس کا تعارف، یعنی اس کے والد کا نام اور اس کا قبیلہ پوچھ لو، اس سے تمہارا انس جو ہے وہ مزید بڑھے گا۔ یعنی جب انٹروڈکشن ہوگا، آپ کسی کو سلام کریں گے، اس کے والد صاحب کا نام پوچھیں گے، اس کے قبیلہ کا پوچھیں گے، تو اکثر ان چیزوں سے قرابتیں بڑھ جاتی ہیں، محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ شہروں میں تو شاید ایسا کم ہوتا ہے، عام طور پہ آپ نے دیکھا ہے کہ دیہات وغیرہ یا ایسے جو تعلق رکھتے تھے لوگ، تو جب کسی سے پوچھتے تھے، ہاں بھائی کاکا کندا منڈا ہے جی، میں فلانا دا، اچھا او فلانا، او ہو او تیرے دادا جی نال تے ساڈے بڑے اچھے تعلقات سن، تیرے ابو، اچھا اچھا میں جاندا ہوں، کون سے قبیلے سے ہیں جی؟ میں جی فلاں اچھا اسی بھی یار اسے قبیلہ، اسی تسی ملک ہوندے ہو، اسی بھی ملک ہوندے ہیں، واہ جی واہ بڑی گل ہے، پھر تو بھائی اپنی برادری تو بندہ نکل آیا۔ یعنی کیا ہوتا ہے کہ اس سے اجنبیت دور ہو جاتی ہے، وہ ایک جو ہیزیٹیشن ہوتی ہے، ہچکچاہٹ ہوتی ہے، وہ ختم ہوتی ہے، اور ایک دوسرے سے قربت پیدا ہوتی ہے، موانست پیدا ہوتی ہے۔ تو اس لیے ہمیں سلام کو عام کرنا چاہیے۔ اور اس وقت جو انٹرنیشنل حالات بنے ہوئے ہیں، اس میں بھی امت مسلمہ کی آپس میں محبت انتہائی ضروری ہے۔ دشمن ٹوٹ پڑا ہے امت مسلمہ کے اوپر، جو حدیث پاک میں نشاندہی کی گئی تھی کہ تم پر عالم کفر
ایسے ٹوٹ پڑے گا جیسے بھوکے دسترخوان پہ ٹوٹ پڑتے ہیں، یعنی جو بڑے بڑے بھوکے لوگوں کو کئی دنوں سے روک کے رکھا ہوا ہو اور پھر رنگا رنگ دسترخوان پہ کھانے سجا کے رکھ دیے جائیں، تو جس طرح بھوکے لوگ اس دسترخوان پہ ٹوٹتے ہیں، آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا تھا اس طرح عالم کفر میری امت پہ ٹوٹ پڑے گا اور وہ اس طرح ان کو کھانے کے لیے نوچے گا اور دوڑے گا۔ ٹھیک ہے، تو عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اس وقت ہم تعداد میں تھوڑے ہوں گے کہ ہم پہ کفر اس طرح لپکے گا اور اچک لے گا ہمیں، تو کیا ہم تھوڑے ہوں گے تعداد میں؟ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا نہیں، تم تھوڑے تو نہیں ہوگے، تمہاری تعداد تو بہت کثیر ہوگی۔ تو آج بھی دیکھ لیں، ہم تھوڑے تو نہیں ہیں، 56-57 اسلامک کنٹریز ہیں، تعداد تو کم نہیں ہے، بہت تعداد ہے۔ تو عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر کیا وجہ ہوگی کہ تعداد میں کثیر ہونے کے باوجود بھی ہمارے اوپر عالم کفر ٹوٹ پڑے گا اور ہمیں اچک لے گا؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا بلکہ تمہارے دلوں میں وہن پیدا ہو جائے گا جس وجہ سے تم مار کھاؤ گے۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ وہن کیا ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور جہاد سے نفرت جو ہے یہ تمہیں کمزور کر دے گی، اور اس وجہ سے تم پوری دنیا کے اندر مار کھاؤ گے کہ تم تعداد میں تو تھوڑے نہیں ہوں گے، نہ تمہارے پاس وسائل کی کوئی کمی ہوگی، بات صرف اتنی ہوگی کہ دنیا کی محبت دل میں گھر کر جائے گی اور جہاد سے تم دوڑو گے، نفرت کرو گے، تو یہی چیز جو ہے وہ تمہیں دنیا کے اندر ذلیل و رسوا کروا دے گی۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کے حالات پہ رحم و کرم فرمائے۔ دنیا کے قاتل اعظم نے، دنیا کا سب سے بڑا جو ٹیررسٹ ہے ماضی میں بھی اور حال میں بھی، اس نے ایران پر حملہ کر دیا۔ پاکستان افغانستان کے معاملات درست نہیں ہیں۔ انڈیا، یہ بھی چند دن پہلے DGISPR صاحب ہماری یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی میں آئے ہوئے تھے خطاب کرنے کے لیے، تو وہ بھی یہ بات اس دن کلیئر کہہ گئے کہ جنگ ہونی ہے، ذہنی طور پہ تیار رہیں۔ پاکستان انڈیا کی جنگ کچھ عرصے کے لیے یہ مؤخر ہے، ختم نہیں ہوئی ہے، یہ ہونی ہے۔ تو جو سامراجی طاقتوں کا جو نظام جو ایک وہ سامنے نظر آ رہا ہے، اس سے بھی یہ ظاہر ہے کہ مختلف ممالک کو الجھا کے اور پھر پاکستان پہ اٹیک کرنا اور اس کی جو ایٹمی قوت والی ایک پہچان ہے اس کو ختم کرنا، ظاہر ہے جب وہ ایران کو چند میزائل اس کے بنتے وہ عالم کفر کی آنکھوں میں کھٹک رہے ہیں، تو پاکستان کا ایٹم بم کس طرح برداشت ہوتا ہوگا؟ یہ تو بہت مشکل ہے۔ اس لیے کفر اپنی پوری تیاری میں ہے۔ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو بھی شعور کی آنکھیں عطا فرمائے اور ہمارے حکمرانوں کو آپس میں اتفاق و اتحاد نصیب فرمائے، فہم اور بصیرت عطا فرمائے، اور انہیں مل جل کے عالم کفر کا اور دنیا کے سب سے بڑے دہشت گردوں امریکہ اور اسرائیل کا مقابلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین۔